بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہمارے اس چینل میں تاریخ امت اسلامیہ کی قسط نمبر 22 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن طفیل اور والدہ کا نام حکمت بنت ہاشم تھا۔ والد ادوی تھے اور والدہ مخزومی۔ آپ کی ولادت حرب الفجار کے 4 سال بعد ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو حفص رکھی تھی۔ حفص کا مطلب شیر ہے، یعنی آپ شیر جیسے دلیر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو فاروق کا لقب دیا، جس کا معنی ہے حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب نے آپ کو لڑکپن میں اونٹ چرانے پر لگائے رکھا، مگر اس کے باوجود آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، جو پورے مکہ مکرمہ میں گنے چنے لوگ ہی جانتے تھے۔ آپ نے نوجوانی میں تجارت کا پیشہ اپنایا تھا اور عرب سے باہر کے سفر بھی کیے تھے، اس لیے آپ کو دنیا کے جغرافیائی، سیاسی، تمدنی اور معاشی اقتصادی معاملات کا اچھا خاصا علم تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کا عہدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تھا۔ قریش کے لوگ شروع سے آپ کی جرأت، قوت ارادی، جنگجوئی، معاملہ فہمی اور عقل و فراست کے مترادف تھے۔ آپ انتہائی باروب شخصیت کے مالک تھے۔ طبیعت میں غیرت اور جوش کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ جسم نہایت توانا اور قد دراز تھا۔ نوجوانی میں آپ اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قابلیت اور خوبیوں کے پیش نظر آپ کی ہدایت کے لیے خصوصی دعا کی تھی، جو قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کم و بیش 28 سال کے تھے۔ اس وقت تک صرف 40 مرد اسلام لائے تھے۔ مسلمان کھلا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر آپ نے اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کو ساتھ لے کر اعلانیہ طور پر مسجد حرام میں نماز ادا کی اور کسی کو منع کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ہجرت کے موقع پر جب قریش کی ستم رانیوں کے ڈر سے سب مسلمان چھپ چھپا کر مدینہ جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کفار کے جم کفیر کو للکار کر مکہ سے نکلے کہ کسی میں جرأت ہے تو میرا راستہ روک کر دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان نے جرأت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے تھے، یقیناً شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راہ پر چلتا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی غیر معمولی سمجھ بوجھ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خصوصی مشیر بنا لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے، اس لیے سسر ہونے کے ناطے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی معاملات میں آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام غزوات اور اہم معاملات میں پیش نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آپ کی حیثیت خلیفہ کے دستے راست اور قریب ترین مشیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں قیادت کی ایسے جوہر پیدا کیے تھے جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں نے خوبیوں سے مالا مال ایسا انسان جو ان جیسی کارکردگی دکھا سکے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علم، دین اور دور اندیشی اور تفق میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ سے منقول احادیث مرفوعہ کی تعداد 537 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی پر نقش تھا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ ریاست مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
آپ کو قاضی کی حیثیت حاصل تھی اور آپ اپنے غیر علم بصیرت اور فقاہت کے ساتھ نہایت عدل اور انصاف کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آپ وہ صحابی تھے جن کے تجاویز اور مشوروں کو کئی بار اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رہا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جو آپ کے ذہن میں آیا قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق نازل ہوئی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی امت کا وہ خصوصی اور ممتاز فرض شمار کیا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات ڈالی جاتی ہے، اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب کو حق و صداقت کا محور بنا دیا۔ ایک بار فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہی ہے۔ محدث سے مراد وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بات ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ اس دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفت سے نوازے گئے، اس لیے آپ کی رائے کی تائید میں قرآن پاک کی متعدد آیات نازل ہوئی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ غرض ان خوبیوں سے آراستہ حضرت عمر فاروق جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اسلام کی فتوات کا دھارا ایک سیلاب بڑھ کر مشرق و مغرب کو اپنے لپیٹ میں لینے لگا۔ فاروق اعظم کی خلافت میں پیش آنے والا پہلا مارکا یرموک کا تھا، مارکا یرموک اول، جس نے رومیوں کی مزاحمتی اثار میں دراڑیں ڈال دی اور ان کے پایا تخت حمص تک فتوات کا راستہ آسان ہو گیا تھا۔ یرموک کا یہ پہلا مارکا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی صرف 6 دن بعد پیش آیا تھا۔ اس وقت تک سانحہ وفات کی خبر مسلمانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ یرموک کے میدان میں شام کے محاذ پر کے تمام مسلمان جمع ہو گئے تھے، جن کی مجموعی تعداد 36,000 تھی۔ ان میں حضرت عمرو بن عاص، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7,000 سپاہی تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو 6,000 افراد کے ساتھ شام کے ان شہروں پر تعینات تھے جن سے فی الحال رومیوں کے حملے کا خطرہ تھا، یہیں چلے آئے تھے۔ ان 27,000 افراد کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9,000 مجاہدین کے مل جانے سے 36,000 کا لشکر بن گیا تھا۔ دوسری طرف رومی 2,40,000 کا لشکر جرار لے کر مقابلے پر آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیمہ گاہ کو گہری خندقوں کے ذریعے محفوظ بنا لیا تھا۔ اب تک مسلمانوں کے تمام عمرہ لشکر اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ الگ الگ دستوں کی شکل میں تھے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ اسی طرح اپنی اپنی فوجوں کے امتیازی شکل باقی رکھتے ہوئے لڑیں گے۔ مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو راست نگاہوں نے موجودہ صورتحال میں اس ترتیب کے خطرناک عواقب کا اندازہ لگا لیا اور مجلس مشاورت میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا، رومیوں کے منظم اور متحدہ لشکر کے مقابلے میں اس طرح الگ فوجوں کی شکل برقرار رکھتے ہوئے لڑنا درست نہیں ہے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق نے ہماری یہ ترتیب فقط اس لیے بنائی تھی تاکہ ہم سہولت سے مختلف محاذوں پر برسر پیکار رہیں۔ اگر انہیں ہماری موجودہ صورتحال کا علم ہوتا تو وہ ہمیں ایک فوج کی شکل میں ڈال دیتے۔ ہماری یہ ترتیب تو دشمن کا کام آسان کر دے گی اور ہمیں سخت ہلاکت میں ڈال دے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اچھا آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ایک فوج بن کر ایک ہی امیر کی کمان میں لڑیں۔ ہاں، قیادت کا موقع سب کو دیا جائے۔ ایک دن ایک شخص امیر ہوگا، اگلے دن دوسرا، اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو پہلے دن مجھے امیر بننے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ آپ رومی کی جنگی ترتیب کو سمجھ کر اس کا جوابی منصوبہ سوچ چکے تھے۔ سب نے خوشی سے آپ کی قیادت کو اجازت دے دی۔ اگلے دن دونوں لشکر میدان میں نکلے تو رومیوں کی صف بندی اس شان و شوق کی تھی جو دیکھتا رنگ دھند رہ جاتا، مگر دوسری طرف جب مسلمانوں کی صفوں پر نگاہ جاتی تو آنکھوں پر یقین آتا کہ یہ جزیرت العرب کی فوج ہے۔
حضرت خالد بن ولید نے عسکری منصوبہ بندی کی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی فوج کو 36 حصوں میں بانٹ کر ان کی علیحدہ علیحدہ صفیں قائم کر دیتی۔ اس سے پہلے عربوں کا کوئی لشکر اس نظم و ضبط سے میدان میں نہیں اترا تھا۔ درمیان میں 16 دستے رکھے اور وہاں حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کیا۔ 10 دستے بائیں طرف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ کی سرگردی میں، اور 10 دستے بائیں جانب حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں دیے۔ پھر لشکر کے دلیر اور تجربہ کار افراد کو منتخب کر کے ہر دستے پر الگ الگ افسر مقرر کیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کی آیات سنا سنا کر مسلمانوں کی روح کو گرمائے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت ابو ہریرہ کو سیرت اور حدیث کے واقعات سنانے کے لیے مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں۔ لڑائی سے پہلے کسی مسلمان کے منہ سے نکل گیا، رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے کم ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے سنا تو بڑی بے فکری سے بولے، نہیں، ان رومیوں کے لیے یہ مسلمان بہت زیادہ ہیں اور اتنے مسلمانوں کے لیے یہ رومی بہت کم ہیں۔ جس لشکر کو نصرت علیہ نصیب ہو حقیقت میں وہی زیادہ ہوتا ہے، اور جسے یہ نصیب نہ ہو وہ بہرحال کم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آج میرا گھوڑا تندرست ہوتا تو مجھے پرواہ نہ تھی کہ رومی اس سے بھی دگنے ہو جاتے۔ جنگ کے نکالے پر چوٹ پڑنے والی تھی کہ عجیب بات ہوئی، رومیوں کا سپہ سالار جارج جرجا گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا اور حضرت خالد بن ولید سے گفتگو کرنا چاہے۔ حضرت خالد بن ولید بھی آگے بڑھے۔ جارج نے پوچھا، خالد سچ سچ بتاؤ، کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری تھی جو انہوں نے تمہیں دی ہے، جس کی وجہ سے تم ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے نفی میں جواب دیا۔ تو جارج نے پوچھا، پھر تمہیں اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، دیکھو، ایک زمانے میں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو جو اللہ نے کافروں پر سونپ رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے نصرت علیہ کی دعا بھی فرمائی تھی۔ جارج جو محبوط ہو کر یہ باتیں سن رہا تھا بولا، مجھے بتاؤ وہ تمہیں کس بات کی طرف بلاتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، جواب دیا، وہ فرماتے تھے اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر جارج نے پوچھا، جو اس پیغام کو قبول کر کے تمہارے حلقے میں شامل ہو جائے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید بولے، وہ ہمارے جیسا اور ہم رتبہ ہوتا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے معجزات پیش گوئیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، جبکہ تم اس کے بغیر ہی اسلام لا رہے ہو، بس تمہارا مقام ہم سے بلند ہوگا۔ یہ سن کر جارج نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف تلوار سونپ کر کھڑا ہو گیا۔ آخر کار لڑائی کا آغاز ہوا اور دونوں طرف کے سپاہی نہایت جوش و خروش سے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ اس دوران مدینہ منورہ سے ایک تیز رفتار قاصد آیا اور آتے ہی اطلاع دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین مقرر ہوئے، اور انہوں نے حکم دیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ خبر نہایت ہی تحمل کے ساتھ سنی اور اسے جنگ کے اختتام تک خفیہ رکھنے کا اہتمام کیا، کیونکہ خلیفہ کی وفات سے مسلمانوں میں بددلی پھیل سکتی تھی اور امیر لشکر کا تبدیلی سے پورا نقشہ جنگ تلف ہو سکتا تھا۔ لڑائی کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رومی مسلمانوں کو دھکیلتے ان کے خیمگاہ تک جا پہنچے تھے۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے پکار کر کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی بار لڑا ہوں، آج آزمائش کا موقع ہے، اسلام لانے کے بعد آج قربانی دینے کا وقت آیا تو کیا میں بھاگ جاؤں گا؟ پھر گرج کر بولے، کون ہے جو موت پر بیعت کر کے میرے ساتھ چلے گا؟ 400 مجاہدین ان کے گرد جمع ہوئے۔ حضرت اکرمہ اور ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بھائی ان مجاہدین کو لے کر دشمن پر پل پڑے اور انہیں
اپنے خیموں سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس لڑائی میں حضرت زبیر بن عوام اور ان کے 13 سالہ بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم عمری کی وجہ سے میں لڑنے والوں میں تو شامل نہ تھا، مگر اپنے ابا کے ساتھ میدان میں چلا گیا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ ابو سفیان بن حرب سمیت قریش کے کئی بوڑھے ایک ٹیلے پر چڑھے مسلمانوں کو غیرت دلا رہے ہیں۔ جب مسلمان پیچھے ہٹتے تو ان کی آوازیں سن کر پھر قدم جما لیتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 9 مسلم جارج بھی بڑی بامردی سے لڑے۔ لڑائی کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں نے زور اور عصر کی نمازیں اشاروں سے ادا کی اور جنگ جاری رکھی۔ آخرکار شام کے وقت رومیوں کی ہمت کمزور پڑ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے کلب لشکر پر ایک زوردار حملہ کر کے ان کے پیادوں اور سواروں کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ رومی بھاگتے ہوئے اپنے خندقوں میں گرنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کو ڈھیر لگا دیے۔ 20,000 رومی میدان میں مارے گئے۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا، بہت سے شہید ہوئے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے۔ تیر لگنے سے اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئے تھے۔ جنگ کے آخری مرحلے میں 9 مسلم جارج نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمر کو شدید زخم آئے۔ فتح کے اگلے دن صبح سویرے ان کا بھی دم لبوں پر تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے سر اپنی گود میں رکھے اور محبت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد باپ بیٹا دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی گود میں ہی جان دے دی، شہادت کا رتبہ پا لیا، جان افرین کے سپرد کر دی۔ جنگ کے آخری دن مقبر نے حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کی اطلاع پہنچائی تھی۔ انہوں نے فوج کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے اسے راز میں رکھا تھا۔ اسی شام ہنگامہ کار زار تھما تو حضرت خالد بن ولید نے صحابہ کو اس سانے کی خبر دی اور ساتھ ہی بتایا کہ نئے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے شام کی تمام فوج کا سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگلی تمام مہمات میں افسر اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے اور حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالار ان کے ہدایت کے تحت چلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود ایسی کوئی ترتیب طے کر کے نہیں گئے تھے کہ جب افواج ایک جگہ ہوں تو سپہ سالار اعلیٰ کون ہو۔ یہی وجہ تھی کہ یرموک کی اس پہلی جنگ میں مسلمانوں نے از خود مشورہ کر کے وقتی طور پر مرکزی کمان حضرت خالد بن ولید کو دی تھی، مگر چونکہ ہر نئی مہم اور ہر نئے مارکے سے پہلے اثر نو مرکزی کمان کا انتخاب الجھن کا باعث ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت سنبھالتے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے صحابہ کرام میں سے تجربہ کار ترین فرد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا تھا۔ رہی یہ بات کہ جب عسکری امور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کامیاب ثابت ہو رہے تھے تو انہی کو مستقل طور پر کمانڈر ان چیف کیوں نہ بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید مکمل طور پر عسکری شخصیت رکھتے تھے، انہیں سیاسی امور اور ملکی انتظامات کا تجربہ نہیں تھا، جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری اور سیاسی دونوں قسم کی معاملات کے ماہر تھے۔ اب چونکہ مہمات کی نوعیت بدل گئی تھی، لشکر کشی کے ساتھ ساتھ مفتوحہ شہروں کے انتظامات کی ذمہ داریاں بھی سامنے آ گئی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، جو بالکل درست ثابت ہوا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید کے اخلاص اور نظم و ضبط کی داد دینا پڑتی ہے کہ اپنی بے مثال عسکری قابلیت کے باوجود انہوں نے دربار خلافت کے حکم پر بلا تامل ساتھ جھکایا دیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی متحدی قبول کر لی۔ بعض مورخین نے سن 13 ہجری میں اردو کی تشکیل نو کے اس حکم نامے کو حضرت خالد بن ولید کی معذوری سے تعبیر کیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ
حضرت خالد بن ولید سمیت تمام سالاروں کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحد کرنے سے متعلق تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ بدستور اپنی فوج کے سالار تھے۔ ان کی معزولی کا واقعہ سن 17 ہجری کا ہے، جو آگے ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے، چونکہ حضرت ابو عبیدہ اللہ کی تلوار کی حیثیت اور مقام سے خوب واقف تھے، اس لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں سے بہترین انداز میں فائدہ اٹھایا اور انہیں اکثر مارکوں میں نمایاں عہدہ دیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔